اسلام بڑا شائستگی کا، تہذیب کا، معتدل اور خوبصورت دین ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ کام بے ترتیب ہو، بے ڈھنگ ہو، غیر منظم ہو، تو اس کام کا سارا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جائے، مرتب کر کے کیا جائے، منظم انداز سے کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں عبادت سے لے کر تجارت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اگر چیزیں نظم و ضبط سے ہٹ جاتی ہیں، قاعدے سے ہٹ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام ہونے کے باوجود بھی لطف نہیں دیتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو بے ترتیب کر لیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر چیز ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے اندر ہم اپنے معاملات کو ترتیب سے نہیں چلاتے۔ کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسے کیے ہی جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی کام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے انسان ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا، وہ وقتی اور جذباتی فیصلوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر چیز ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتی ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیز وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، باوجود کوشش کے بڑی جگہوں پہ غلطیاں، سستیاں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذہن سے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کریم رب نے کہا ہے صبح اٹھو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ وقت پر نیند پوری کرو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اسے اپنی ترتیب سے، وقت کے حساب سے تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو جی میری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے تو میں فجر 9 بجے پڑھوں گا، اس کا ٹائم 6 بجے ہے تو تمہیں 6 بجے ہی فجر پڑھنی پڑے گی۔ اپنے مقررہ وقت پر چیزیں جب تک نہیں رہیں گی تب تک رضا الہی کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ غیر منظم زندگی گزارتے ہیں، بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے کام جو کرنے کی ہم پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ کام بھی ہم سے ہو نہیں پاتے۔ ایک تو بہت سارا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ دعا کریں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں ہو جائے گا۔ اس کا معنی کوئی نہیں نا، اس کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں میں نے شروع کر دیا ہے، اب دعا کریں۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے پوری کوششیں لگا دی ہیں، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، لیکن آپ سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک نظم و ضبط کا، آداب کا، حدود کا، قاعدے قانون کا پورا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی عجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی چیزوں سے بڑا پریشان تھا، جلدی میں آدھا کام کرتی تھی، آدھا کام خراب کر دیتی تھی، تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے۔ اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ، بڑا ماردہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی۔ کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ، کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، بس ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کو مارنے والی بات ہے، ہر شے ہے، ایک شے ہی نہیں۔